السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں رشتے دولت سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، لیکن میرے والد نے اپنے جوان بیٹے کو کھو کر یہ جانا، اپنی انا اور رتبے کے چکر میں اپنا خاندان تباہ کر لیا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں خاندانی ہونے کی یہ نشانی ہے، آدمی کو اس کے پرانے ملازم بھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ امی ابی بھی ایک خاندانی خاتون تھیں، وہ اپنے نوکروں کو پیار سے رکھتی تھیں، ان کو اپنے بچوں سے پہلے کھانا دیتیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس پرانے نوکر بھی ابھی تک جڑے ہوئے تھے۔ ہم بچوں پر امی کی تربیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، سب ہی صلح جو، امن پسند اور باادب تھے۔ ہماری ماں نے یہ سکھایا تھا، کبھی غریبوں کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا اور نہ ہی غریب رشتہ داروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ لیکن والد صاحب امی سے بہت مختلف سوچ رکھتے تھے کہ وہ ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ ہمارے ایک ہی چچا تھے، بدقسمتی سے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، اس لیے کریانے کی دکان کھول لی کہ روزی روٹی ہر حال میں کرنی ہی ہوتی ہے۔ یوں ہمارے اور ان کے درمیان طبقاتی فرق پیدا ہو گیا۔ چچا جان کی دکان گرچہ ٹھیک ٹھاک چلتی تھی، ان کے گھر کا گزارا بخوبی ہو جاتا تھا، لیکن میرے ابو آفیسری ملنے کی وجہ سے اسٹیٹس کو اہمیت دینے لگے اور اپنے سگے بھائی سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن میری والدہ کو ابو کی یہ نخوت پسند نہ آئی۔ آفیسر کے بچوں میں اگر نخوت و غرور ہوتا ہے تو والدین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میری ماں سیدھی سادی عبادت گزار خاتون تھیں، وہ انسان کو انسان ہی سمجھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی اور اپنے غریب رشتہ داروں سے قطع رحمی نہیں سکھائی۔ ہم چچا کے گھر آتے جاتے اور ان کے بچوں سے پیار و محبت سے ملتے تھے۔ چچا اپنے آبائی مکان میں مقیم تھے جو 5 مرلے کا تھا اور پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، جبکہ والد صاحب کو سرکاری بنگلہ ملا ہوا تھا جو کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ ہمارے پاس گاڑیاں تھیں اور نوکر چاکر بھی، لیکن والدہ صاحبہ کی تربیت کی وجہ سے ہم میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میرے سب سے بڑے بھائی محسن ہم سب سے زیادہ خوبصورت، ذہین و فطین تھے، مگر صاف گو، نڈر اور منہ پھٹ تھے، تبھی ان کی اکثر لوگوں سے نہیں بنتی تھی۔ جہاں بیٹھے ہوتے سب سے الگ تھلگ نظر آتے۔ پڑھائی میں وہ تیز تھے، کلاس میں اول آتے تھے۔ ان کو سب سے زیادہ چچا کے گھرانے سے شغف تھا، فارغ وقت میں وہاں چلے جاتے اور زیادہ تر چچا کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ میرے والد کو اپنے افسر ہونے کا کچھ زیادہ ہی احساس تھا، وہ اپنے بھائی کو کمتر سمجھتے تھے۔ وہ ہمارا چچا کے گھر آنا جانا اور ان کے بچوں کے ساتھ ملنا جلنا قطعی پسند نہ کرتے تھے، بلکہ ہمیں بھی منع کرتے۔ ابو نہ کسی کو اپنے حلقے میں یہ بتاتے کہ میرے بھائی کی کریانہ کی دکان ہے یا کہ یہ میرا کوئی بھائی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے بھابھی اور بھتیجوں کا تعارف کروانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ محسن چچا کے گھر گیا تھا تو سخت خفا ہوتے، کہتے کہ ان لوگوں کے ساتھ میل جول سے کبھی بھی تم لوگوں کے رشتے اچھے گھرانوں میں نہیں ہو سکتے، جبکہ میں تم لوگوں کے رشتے خاندان سے باہر اعلیٰ افسروں کے گھرانوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ گھرانوں کے لوگ رشتے ناطے کرنے سے پہلے یہ چاند پھٹک بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے رشتہ جوڑ رہے ہیں ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کہتے تھے، کاش یہ بھی پڑھ لکھ کر آفیسر بن جاتا، میری لوگوں کے سامنے ایسی سبکی نہ ہوتی۔ گویا ابو جان کی نظر میں دیگر پیشوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہ تو بس آفیسر ہونے کو ہی سب کچھ جانتے تھے، مانتے تھے۔ ابو کی نخوت کے سبب چچا ہمارے گھر نہیں آتے تھے اور نہ ہی ان کے بچے ہمارے گھر آنا پسند کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب سگا تایا ہی منہ نہ لگائے گا تو کیوں کر ان کا دل کرتا آنے کو۔ البتہ جب امی اور ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہماری بہت آؤ بھگت کرتے اور بہت تپاک سے ملتے۔ امی نے ان لوگوں سے اپنے طور پر ناطہ رکھا ہوا تھا، ان کی خوشی غمی میں از خود شریک ہوتی تھیں، لیکن محض ابو جان کی خفگی کی وجہ سے کھلم کھلا ان سے نہیں ملتی تھیں۔ یوں ہمارے خاندان میں عجیب سے احساسات روا پا گئے۔ ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے ملتے تھے، ان سے پیار بھی کرتے تھے اور اس بات کو سب سے چھپاتے بھی تھے۔ اپنے باپ کے اس طرز سے ہم بالکل بھی خوش نہ تھے، بس چلتا تو ان کی سوچ ہی بدل دیتے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ہم سب بڑی کلاسوں میں پہنچ گئے۔ حسن بھائی نے MBA کر لیا تو ان کو ملک سے باہر جانے کی سوچی۔ ابو چاہتے تھے وہ کسی اعلیٰ افسر کی بیٹی سے شادی کر لیں اور اس کے ذریعے باہر نکل جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے کافی تگ و دو کی۔ والد صاحب اعلیٰ افسران کی مائے فیملی دعوتیں کرتے رہے۔ یہ ایسے افسر تھے جو اپنے بچوں کے لیے ہونہار نوجوانوں کی تلاش میں تھے اور اپنے ہونے والے داماد کو
بیرون ملک بھجوانے کی استطاعت بھی رکھتے تھے، لیکن محسن بھائی کو والد کے یہ منصوبے بالکل بھی پسند نہ تھے۔ وہ کہتے تھے میں کسی کے دباؤ میں رہ کر خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا، سو اپنی کوشش سے جاؤں گا۔ اور اپنی کوشش سے جانے کا مطلب تھا کہ بندے کے پاس بہت سا مال و دولت ہو۔ ابو جان نے محسن بھائی کو بڑے گھرانے میں رشتے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر ان کو وہ لڑکیاں پسند نہیں آئیں جو ابو نے ان کے لیے پسند کی تھیں۔ ان دونوں لڑکیوں کے باپ اس قدر صاحب حیثیت تھے کہ وہ محسن کو اپنے خرچے پر یا حکومتی ذرائع سے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے تھے، بزنس کروا سکتے تھے اور دولت مند بنا سکتے تھے۔ میرے والد کو بیٹے کے رویے کا بہت دکھ تھا، بڑا دکھ تھا۔ محسن بھائی والد کے سوداگرانہ باتوں کو نہ صرف سمجھتے نہیں تھے بلکہ سرے سے اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کے برعکس وہ چچا جان کے گھر دوڑے دوڑے جاتے۔ دراصل شروع ہی سے بھائی چچا زاد عتیقہ کو پسند کرتے تھے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے آرزو مند تھے۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے مجھ سے اور امی جان سے بھی کیا، مگر ہم لوگ عقیقہ کو چاہتے ہوئے بھی اس کے دم سادے تھے۔ بھائی محسن بھائی نے بتلا دیا کہ شادی کروں گا تو عتیقہ سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ آپ میری یہ بات سن رکھیں۔ بہت کوششوں سے وہ اپنے بل بوتے پر بیرون ملک جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جاتے ہوئے مجھے تاکید کر گئے عتیقہ کی خبر رکھنا، ایسا نہ ہو میرے پیچھے اس کی کسی اور سے شادی ہو جائے۔ حالات مجھ کو لکھتی رہنا، اگر اس کے رشتے کی سن گن پاؤ تو فوراً خبر کر دینا، میں فوراً پہنچ جاؤں گا۔ 3 برس بعد وہ بیرون ملک سے واپس آ گئے۔ ان دنوں عتیقہ فائنل ایئر میں تھی اور ابھی تک اس کے رشتے کی بات کہیں طے نہیں ہوئی تھی۔ محسن بھائی نے جب ہر طرح سے اطمینان کر لیا تو دوبارہ بیرون ملک جانے کی سوچنے لگے۔ اس بار امی اور میں نے بہت منع کیا، لیکن انہوں نے یہی کہا ایک بار اور میرا جانا بہت ضروری ہے، اگلی بار آؤں گا تو عتیقہ سے شادی کر لوں گا۔ چچا جان اور چچی سے کہہ دینا اگر انہوں نے بیٹی کا رشتہ کہیں اور کیا تو میں گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور آپ لوگ بھی اس ہماری شادی کی تیاری رکھنا۔ گھر والوں نے اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ ہم سب ہی ابو کے اشاروں کے غلام تھے۔ چچا بھی ان کا مزاج جانتے تھے۔ میں نے ان کو محسن بھائی کا پیغام پہنچا دیا، وہ سن کر خاموش ہی رہے۔ چچا جان محسن ہی نہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں عتیقہ میری بھابھی بن جائے۔ میں نے کہا تھا بیٹی تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو تمہارے ابو کی ہے، اور تمہارے ابو بڑے افسر آدمی ہیں۔ رہی محسن کے چاہنے کی بات، یہ تو وقت کا جوش ہے، اس عمر میں سبھی نوجوان ایسا سوچتے ہیں۔ تم اپنے والد کو کہو اگر وہ عتیقہ کو بہو بنانا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ابو سے کلام کرنے کی مجھ میں جرأت نہ تھی۔ میں نے امی کو راضی کر لیا کہ ابو سے بات کریں۔ تب ہم دونوں نے مل کر ان سے بات کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ محسن بھائی کینیڈا میں تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے عتیقہ کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ بے شک محسن نے عتیقہ سے زبانی اظہار محبت نہ کیا تھا، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زبردست چاہت تھی۔ محسن بھائی کو گئے 3 برس بیت گئے تھے۔ ابو امی ان کے لیے بہت زیادہ اداس تھے۔ والد نے رابطہ کیا، بیٹا اب آ جاؤ کہ ہم تمہاری شادی کر دیں، تمہاری ماں تمہاری شادی کی خوشی دیکھنے کی آرزو مند ہیں۔ بالآخر انہوں نے ابو کو کہہ دیا میں تب ہی واپس آؤں گا جب آپ میری عتیقہ سے شادی کر دیں گے۔ والد صاحب نے جواب دیا تم آؤ تو صحیح، اس مسئلے پر بھی بات کر لیں گے۔ جب وہ لوٹا تو انہوں نے پھر سے پہلے والا طرز اپنا لیا، اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکیاں دکھائیں، لیکن بھائی کا ایک ہی جواب تھا چچا کا خاندان کیا برا ہے، آخر وہ تو ہمارا اپنا ہی خاندان ہے، دولت کے فرض سے ذات اور رشتے تو نہیں بدل جاتے۔ ایک روز میں چچا کے گھر گئی تو پتہ چلا عتیقہ کی تو منگنی ہو گئی۔ میں نے محسن بھائی کو یہ خبر نہ پہنچائی کہ پردیس میں پریشان ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ بعد شادی تھی۔ عتیقہ کی شادی سے 1 ہفتہ قبل محسن کا فون آ گیا، کہنے لگا عارفہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عتیقہ کی شادی ہو رہی ہے، کیا بات ہے، کہیں یہ سچ تو نہیں؟ مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا، ورنہ وہ بعد میں مجھ سے ناراض ہوتے۔ سب کچھ سچ بتا دیا۔ وہ پھر بھی ناراض ہوئے اور فون رکھ دیا۔ عتیقہ گھر سجا ہوا تھا۔ اگلے دن اس کی رخصتی تھی کہ محسن بھائی آن پہنچے۔ سارے گھر والے حیران و پریشان تھے، یہ عین وقت پر کیوں کر پہنچ گیا؟ خدا خیر کرے کہیں رنگ میں بھنگ ہی نہ ڈال دے، کیونکہ اس کے مزاج کو سبھی جانتے تھے، جو بات کرنی ہوتی ڈنکے کی چوٹ پر کر گزرتا تھا۔ محسن بھائی کے تیور دیکھ کر میں ڈر گئی، دعا مانگنے لگی خدا خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد
وہ نہا دھو کر لباس تبدیل کر کے گاڑی میں چچا کے گھر چلا گیا۔ عتیقہ کے گھر بارات کا انتظار ہو رہا تھا اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ چچا جان محسن کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن وہ اس وقت بالکل نارمل لگ رہا تھا، نہ اس نے گھبراہٹ ظاہر کی۔ اس نے چچا کی گلی میں گاڑی پارک کر دی اور فل آواز میں ٹیپ چلا دی۔ چچا جان نے ابو کو فون کیا، تبھی امی دوڑی ہوئی آئیں اور کسی طرح بیٹے کو سمجھا بجھا کر گھر لے گئیں، یہ کہہ کر تمہارے والد سے بات کرتی ہوں، ابھی تو عتیقہ کا نکاح باقی ہے، تم خاطر جمع رکھو، ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ابو بظاہر نکاح رکوانے گئے تھے، انہوں نے وہاں کچھ نہ کیا، الٹا گواہ بن کر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد محسن نے انتظار کیا کہ ابو اچھی خبر لاتے ہیں۔ جب کچھ خبر نہ آئی تو وہ پھر اٹھ کر چچا کے گھر چل دیا۔ وہاں تو رخصتی تیار تھی، دولہا دلہن سٹیج پر بیٹھے تھے۔ محسن بھائی سٹیج پر چڑھ گئے، جتنی رقم جیب میں تھی سب دلہا کو بطور سلامی دے دی اور بولے کاش کچھ اور ہوتا تو وہ بھی میں دے دیتا۔ پھر انہوں نے گاڑی کی چابی بھی اس کو دے دی اور عتیقہ سے کہنے لگے میں نے آج تک اپنی چاہت کا اظہار تم سے نہیں کیا تھا، بس بزرگوں کی منتیں کرتا رہا، لیکن آج بھری برادری کے سامنے کہتا ہوں میں نے زندگی میں تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا، لہٰذا اب میں تم کو اب اس شخص کے ساتھ نہیں جانے دوں گا، اس کو طلاق دینی ہوگی اور تم کو میرا ہونا ہوگا۔ یہ کیا اول فول بک رہے ہو، شاید پھر نشہ کر لیا ہے۔ چچا اور قریبی رشتہ داروں نے محسن بھائی کو قابو کیا، پھر حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے یہ ہمارا کزن نشہ کرتا ہے، اس لیے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، اس کا ذہنی توازن خراب ہے، عقل زائل ہو گئی ہے، یہ نیم پاگل ہے، اس کو ابھی ہسپتال لے جاتے ہیں، یہ مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ کر آ گیا ہے، یہ ہر دفعہ یہاں جہاں بھی عزیزوں کے ہاں شادی ہو رہی ہو ایسے ہی اول فول بکنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے پکڑ دھکڑ کر محسن کو قابو میں کیا اور اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے کو باہر سے بند کر دیا تھا، اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ نہ کی گئی۔ بیچاری عتیقہ حیران و پریشان رونے لگ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس کی ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، فوراً ہی رخصتی کر دی گئی، اس سے پہلے کہ دولہا والے معاملے کو سمجھ جاتے۔ ان کو دلہن کے ہر قریبی عزیز نے یہی سمجھایا کہ محسن ان کے خاندان کا ایک پاگل لڑکا ہے، اگر ذہنی طور پر درست ہوتا تو اس طرح کی حرکت کبھی نہ کرتا۔ گرچہ دولہا والوں کو ذہن میں سوالات بھی اٹھے ہوں گے، مگر وہ انتہائی شریف لوگ تھے، خاموش ہو گئے اور کسی نے کبھی تقریب میں ہونے والے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالا جو بیٹیوں والے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں حالات کو بگاڑنے کی بجائے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ رخصتی ہو گئی، بارات چلی گئی، چچی نے کمرے کا دروازہ کھولا، محسن بھائی ان کے گھر سے بغیر کچھ کہے نکل گیا۔ دولہا دلہن گاڑی میں اور بارات بس میں گئی تھی۔ ابھی بارات جی ٹی روڈ پر پہنچی تھی کہ سڑک پر محسن بھائی پہنچ گئے۔ انہوں نے تیز رفتار سے گاڑی چلائی تھی، وہ دولہا دلہن والی گاڑی کے آگے آگے چلنے لگے۔ گاڑی کے سائیڈ دیکھ کر ان کو بچانے کی کوشش کی، مگر براتیوں سے بھری بس جس کی رفتار تیز تھی ان کی گاڑی پر چڑھ گئی اور بھائی کی کار بری طرح بس کی زد میں آ گئی تھی۔ بھائی سڑک پر تڑپنے لگے، بس رک گئی، براتی بس سے اتر گئے، سب جائے حادثہ پر جمع ہو گئے۔ محسن بھائی نے موقع پر دم توڑ دیا۔ اس وقت دلہن کو نہ بتایا گیا کون بس کے نیچے آ گیا ہے، بلکہ چچا دولہا دلہن کی گاڑی کے بہت آگے نکال کر لے گئے۔ جب مرنے والا جان ہار گیا تو کسی نے دلہن سے کیا حساب لینا تھا، اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا۔ بہرحال جیسی بھی زندگی ملی عتیقہ نے گزار دی، مگر میرا پیارا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جنون عشق نے ان سے جان کی قربانی لے لی۔ کاش میرا بھائی ہوش سے کام لے لیتا اور انتہائی قدم نہ اٹھاتا۔ ماں باپ بچوں کی مرضی کو اہمیت دیں تو ایسے بہت سے واقعات رک سکتے ہیں، لیکن بڑوں کی ہٹ دھرمی نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتی۔ لیکن جب یہ بات عتیقہ کو پتہ لگ چلی تو وہ بیمار رہنے لگی اور کچھ ہی عرصے میں ایک بیٹی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ دل بہت دکھتا ہے جب اس چھوٹی سی بچی کو ماں کے سائے کے بنا دیکھتی ہوں۔ خدارا بچوں کی خواہش کا بھی خیال رکھیں، اور اگر ان کا فیصلہ غلط نہیں ہے تو ان کو ماننے میں کیا حرج ہے۔ کیسی لگی دوستو کہانی، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔